جی اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی قرآن کلاس میں سورہ نساء اس کی آیت نمبر 153 سے سٹارٹ کریں گے، اور یہ چھٹا پارہ یہاں سے اس کا دوسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل الکتاب، اہل کتاب۔ اہل کتاب قرآن نے ان لوگوں کو کہا ہے جن کو پہلے بھی کتابیں جن قوموں کی طرف اتاری گئیں، جس میں تورات، انجیل، زبور۔ اللہ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ہیں اس دنیا میں، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری۔ اور یہاں پر یہود و نصارہ کے حوالے سے اسپیشلی اہل کتاب کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، بنی اسرائیل کے حوالے سے ہوا ہے۔ اور قرآن جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اپنی تشریح خود کرتا ہے، تو آنے والی آیتوں میں آپ کو اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اہل کتاب بنی اسرائیل ہی کے لیے اسپیشلی قرآن نے استعمال کیا۔ یس آلو کا ڈیمانڈ کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب آپ سے ان کے تنزل علیہم، کہ آپ لے کر آئیں ان کے اوپر کتاباً من السماء، یعنی کتاب کی صورت میں ہی آسمان سے، یعنی آسمان سے ان کے اوپر کتاب ہی کی صورت میں، لکھی ہوئی صورت میں، کتاب کی شکل میں ان کے اوپر لے کر آئے۔ تو فقط بس تحقیق سألو موسیٰ، اس طرح کے سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے گئے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل نے اگر یہ ڈیمانڈ رکھی تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اللہ پاک نے بتایا کہ ایسے بے شمار سوال، ایسی بے شمار ڈیمانڈز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کرتے رہے۔ اکبر من ذالک، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑھ کر وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرتے رہے۔ ذالک فقالو، اور پس انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، ارین اللہ، دکھائیے نا ہمیں اللہ، ارے دکھانا، نہ ہمیں اللہ، دکھائیے نا ہمیں اللہ، جارتن کھلم کھلم، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آئی سے دیکھیں ظاہری طور پر۔ فَأَخَذْتَهُمْ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، بس ان کو جو ہے وہ بجلی کی کڑک نے آ پکڑا ان کے اس شرک کی وجہ سے، بظلمہم، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی با اختیار سمجھنا۔ ثم، پھر اتخذوا العجل من بعد، پھر جب یہ واقعہ گزر گیا تو اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کو بھی پکڑ لیا، من بعد ما جاءتهم البینات، جب کہ ان کے پاس اللہ کی واضح نشانیاں آتی رہیں اور آ گئیں۔ سورہ بقرہ میں سٹارٹ ہوا نا جب، تو ہم نے وہاں پر یہ سارے مضامین پڑھے، اور جب ہم وہ یہ سارے مضامین پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کے حوالے سے، تو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ یہاں پر انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے، چیدہ چیدہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جیسے ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور ان کی ڈیٹیلز پورے قرآن میں آپ کو وقتاً فوقتاً جہاں جہاں پر بھی ان کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے محسوس کی، جن جن آیات میں موقع اور محل کی مناسبت سے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیٹیلز دی ہیں۔ یہ وہی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا جبکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے طرف سے بہت ساری نشانیاں آئیں، بہت سارے معجزات آئے۔ فَعَفَوْنَا، بس معاف کر دیا ہم نے پھر بھی، عن ذالک، اس سے بھی، یعنی ان کی ان ڈیمانڈز کے باوجود بھی مسلسل اللہ پاک ان کو معافی دیتے رہے۔
وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو مبینہ کھلم کھلا سلطاناً غلبہ دیا، یعنی ان کی مدد کی واضح طور پر۔ پھر اللہ پاک بتا رہے ہیں بنی اسرائیل ہی کے حوالے سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کیا، بِمِیثَاقِهِمْ، ان سے وعدہ لینے کے لیے۔ یہ بھی سورہ بقرہ میں اس کے حوالے سے بھی آیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جب تم اس بستی میں داخل ہوگا تو اس دروازے سے داخلے کے وقت تم کیا کرنا؟ سجدہ کرنا۔ وہاں پر بھی آیا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَحِطَّةٌ کہنا، اور پھر انہوں نے اس ورڈ کو بھی چینج کر دیا۔ یہ سارا ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا، یعنی اللہ پاک ساری باتیں پھر وہی ذکر فرما رہے ہیں، یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم نے ان سے تو یہ بھی کہا تھا کہ لا تعدوا فی السبت، کہ جو ہفتے کا قانون ہے نا، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس دن آپ نے نہیں پکڑنی، تو اس میں کیا کیا؟ اس میں بھی تم نے زیادتی کی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، حالانکہ ہم نے ان سے ہر طرح سے مضبوط عہد لیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اپنی قوم سے اللہ پاک کے کہنے پر یہ وعدہ کرتے رہے، یہ ایڈمٹ کرتے رہے، ان کے ساتھ مل کر ایگری کرتے رہے کہ ہم آئندہ ایسے کوئی قانون اللہ کا نہیں توڑیں گے، اللہ کہتے نہیں توڑیں گے۔ آپ اور میں ایک 5 وقت نماز میں دن میں کم از کم 5 مرتبہ اور ہر رکعت میں کئی مرتبہ، یعنی ہر نماز میں کئی مرتبہ یہ عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ایک عہد ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی غلامی کریں گے، آپ ہی کی بات مانیں گے، صرف ہم آپ کی غلام بنیں گے۔ غلام کہتے ہیں جو اپنے آقا کا فرما بردار ہو، فرمان بردار، فرمان کو پکڑنے والا، فرما بردار، اطاعت گزار۔ غلام ہوتا ہی وہی ہے جو اطاعت گزار ہو۔ ایاکا، صرف تیری، اللہ کے ساتھ روز وعدہ کرتے ہیں، ایاکا نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ کی غلامی کریں گے، صرف آپ کی اطاعت کریں گے، صرف آپ کی فرما برداری کریں گے۔ اور جب بھی ہمیں زندگی میں آپ کی طرف سے کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ کیا جائے گا، ہمارا امتحان لیا جائے گا، تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ہمیں جب بھی کوئی مشکل پریشانی وقت آئے گا تو ہم کس کی طرف مدد کے لیے کس کی طرف رخ کریں گے، کس کو دیکھیں گے؟ آپ ہی کی طرف اپنا رخ کریں گے۔ اللہ ہم صرف آپ سے مدد مانگیں گے، پھر ہم آپ کے علاوہ در در کی ٹھوکریں کھا کر ہم پھر مددیں مانگنے کے لیے نہیں ڈھونڈتے پھریں گے آسمانے۔ یہ ہم 5 وقت ایک دن میں اور ایک نماز میں کئی مرتبہ یہ عہد دہراتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے جو عہد لیے گئے وہ ان کو توڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو معافیاں دیتے گئے، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا عذاب بھیجے۔ اور یہی حالت ہماری ہے کہ ہم دن میں اب نماز میں اللہ سے عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، اور سلام پھیرتے ساتھ پھر ہم غیر اللہ سے مدد کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں وہی مسجدوں میں بیٹھے بیٹھے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ نے وہاں بھی بتایا کہ کسی ایک کو بھی نہیں تم پکارو گے، لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع ہوتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی یہی نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوچ سمجھ کر ہم ادا ہی نہیں کرتے الفاظ، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اگر نہیں معلوم تو صرف اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس طرح یہ تعلق نبھا رہے ہیں، ورنہ دنیا کا ہر تعلق ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیسے نبھانا ہے۔ اپنے کاروباری تعلقات کو دیکھیں، ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں اور کتنے اس کے اندر ہم کنسرن ہوتے ہیں، اور اللہ کے معاملے میں ہمارا تعلق یہ حال ہے کہ ہم یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، کیا عہد کر رہے ہیں۔
تو یہ سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. جب قیامت کے دن انسان کے سامنے سارا نقشہ آئے گا نا، قرآن بتا رہا ہے، تو بندہ کہے گا اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا، مجھے تیری ساری بات آج سمجھ آ گئی ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج تو سارے پردے ہی ہٹا دیے گئے ہیں اور ہر چیز واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے. تو پھر بندہ کہے گا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، اب میں بندے کے پتروں کی طرح تیری بات فرما برداری کے ساتھ پوری کر کے آؤں گا. پھر اللہ کہے گا نہیں آپ کو نہیں ہے. کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم کچھ سوچتے سمجھتے؟ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل سے یہ بات بتائی. کیا ہم نے تمہیں ایک عمر نہیں دی تھی تو اس میں تم سوچتے سمجھتے؟ تو یہ سارے عہد کرنے کے باوجود بنی اسرائیل کی یہ حرکتیں، اور رسول اکرم سے پھر اب بھی یہی تقاضے اور یہی ڈیمانڈیں کر رہے ہیں. بِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُم، اور اللہ پھر آگے بتا رہے ہیں بس بما اس وجہ سے جو نقضِهِم وہ قضا کر دیتے تھے، توڑ دیتے تھے، میثاقہم اپنے کیے گئے عہد، پختہ وعدے، و کفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، و قتلہم الانبیاء، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا کرتے تھے، بغیر حق، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ریزن کے. وقولہم، اور ان کا یہ قول، ان کا یہ کہنا، قلوبنا غلف، یہ بھی سورہ بقرہ میں آیت آئی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے ہمارے دل تو کورڈ ہے، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا تمہاری باتوں کا، جو دل کرتا کرو. ہمارے دل تو غلاف میں، غلف غلاف سے لفظ ہے کہ ہمارے دل تو کورڈ ہے، اس کے اندر اب تمہاری باتیں نہیں جانے والی، تم آ کے ہمیں اللہ کی باتیں بتانے والی. آیات اللہ، اللہ کی آیات سے ہم نے اپنے دلوں کو بچایا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے کہ اس میں کہیں اللہ کی آیات نہ چلی جائے. غلاف چڑھائے ہوئے ہم نے اپنے دلوں پر بھی، غلاف چڑھائے ہوئے ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کے اوپر بھی غلاف چڑھائے ہوئے ہیں، اور غلاف چڑھا کے ہم نے وہ اوپر وہاں پر الماریوں کے اوپر سجائے ہوئے ہیں. بیٹی کی رخصتی ہوتی تو سر پہ رکھ دیتے ہیں، جنازہ جا رہا ہوتا تھا اس کو بخشوانے کے لیے، کوئی اب تو اس کی قبروں تک میں رکھنے کے لیے. یہ اس طرح نہیں کام کرے گا، اس طرح نہیں کام کرے گا. اس میں ایمان کی حرارت ڈالنی پڑے گی، اس میں ایمان کی پختگی ڈالنی پڑے گی، اس کی طرف آنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا، اس پر پھر مان کر عمل کرنا پڑے گا سمجھنے کے بعد. یہ بھی آیات اللہ کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو بغیر حق قتل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے دل اس کے کورڈ میں، ہم میں اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. اللہ کہہ رہے ہیں بلکہ تبع اللہ نے تمہارے سیلڈ کر دیے ہیں. تباہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا. مہر لگانا، مہر تب لگتی ہے جب سارا کام مکمل ہو جاتا ہے اور اینڈ پر اس کو سیلڈ کر دیا جاتا ہے لفافے کو، تو اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا دی جاتی ہے. تباہ کا مطلب کیا ہوا؟ سیلڈ کر دیے گئے ہیں تمہارے دل، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ نے سیلڈ کر دی ہیں. تمہارے بکفرہم بآیات اللہ، تمہارے اللہ کی آیات کو انکار کرنے کے رویے نے تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی سیل کر دیا کہ اس کے اندر کچھ نہیں جا سکتا. علیہ بکفرہم، پھر وہی بات، سٹیپ کون اٹھاتا ہے پہلے؟ میں ہمیشہ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں قرآن کی اسٹڈی سے، پہلا قدم انسان نے اٹھانا ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری یہ لگائی ہے، پہلے انسان نے کرنی ہے. اللہ کہتا ہے نا یہدی من ینیب، جو میری طرف جھک کر آتا ہے، سرنڈر کر کے آتا ہے، پھر میں اس کو ہدایت دیتا ہوں. جو جھک کر آتا ہے، جو میری بات کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، جو میرے سے سننے اور سمجھنے کے لیے آتا ہے. یہ قرآن اللہ کی بات ہے. اللہ نے وہی بات کی کہ جو انکار کرے گا اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ سیل کرے گا اس کے دل. جو انکار نہیں کرے گا نا، جو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش میں لگا رہے گا، اپنے ناسمجھی کے باوجود بھی قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کرے گا اور قرآن کو ترجمے سے سننا شروع کر دے گا، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر اس کے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا بخشے اور اس کو یہ نام بتائے. ان کے دل کھلیں گے، ان کی سیلیں ٹوٹ جائیں گی، ان کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس نہیں مانتے اللہ کی بات کو، نہیں مانتے لوگ، الا قلیلا، ماں سوائے بہت ہی تھوڑے ہیں. وبکفرہم، اور بنی اسرائیل کے انکار کے سبب، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما،
اور یہاں تک بھی باز نہیں آئے بنی اسرائیل کو، انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم بھی لگا دیا۔ یہ بھی بنی اسرائیل ہی کا کارنامہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اور پھر اس پر بھی نہیں رکے، وَقَوْلِهِمْ، اور پھر ان کا یہ کہنا بھی کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول ہے۔ ہر درمی دیکھیں ان کی، حوصلہ دیکھیں کہ اللہ کے رسولوں کو قتل کرنے کے ان کے اندر حوصلہ دیکھیں کہ یہ اوپر سے فخریہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے حضرت عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ یہودیوں کے حوالے سے قرآن میں یہ ساری آیات موجود ہیں۔ انبیاء کرام ہی کی اولادیں ہیں یہ، حضرت اسرائیل کی اولادیں یہ، اور ان کا رویہ دیکھیں اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ۔ اللہ کہہ رہے ہیں وما قتلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، یہ اللہ پاک کی سٹیٹمنٹ ہے قرآن میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، وما صلبہ، اور نہ ہی وہ صلیب چڑھے ہیں۔ اب ان کے ہاں جو فرقے موجود ہیں بنی اسرائیل میں، ان میں یہی دو ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارے کی ادائیگی کی شکل میں سولی چڑھ گئے، صلیب چڑھ گئے۔ اللہ نے کہا نہیں چڑھے صلیب، وما قتلہ وما صلبہ، نہ تو وہ قتل ہوئے ہیں کسی اور بھی طریقے سے، اور نہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے ہو۔ یعنی اگر صلیب پر بھی چڑھا دیا جاتا تو بھی وہ ایک قسم کا قتل ہی تھا۔ لیکن ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو کیا کر دیا گیا ہے، یہ سارا معاملہ ان کے لیے مشتبہ مشکوک بنا دیا گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں شبہ مشتبہ، جس کو اندر شک ہو، لہم ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک یہ لوگ خود بھی اختلاف میں ہیں اپنے اس دعوے کے اندر جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی یہ خود ہی کنفیوز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موقف مختلف ہے، اور خود اپنے دعوے میں بھی انہیں شک ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے اس میں بھی، اس کے ساتھ، من علم، کسی بھی قسم کا کوئی علم، یعنی حقیقی علم نہیں ہے ان کو کہ دراصل ہوا کیا، اللہ ما سوائے اس کے، اتباع کے وہ اتباع کر رہے ہیں، وہ فالو کر رہے ہیں، الظن، ظن کو، گمان کو، اٹکل پچو دوڑا رہے ہیں، تیر تکے چلا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی پھر سٹیٹمنٹ آ گئی، وما قتلہ، یقیناً یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، قتل نہیں ہوئے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر سولی پر بھی چڑھا دی، کوئی آپ کو سولی پر بھی چڑھا دے، آپ کو سولی پر چڑھا کر موت دے تو وہ بھی قتل ہے اگر ماورائے عدالت ہے، یا آپ کو فائر کر کے یا تلوار سے آپ کا سر اڑا دے تو تب بھی قتل ہے۔ تو قتل کی کسی بھی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ کسی بھی شکل میں نہ وہ سولی چڑھائے گئے، نہ وہ قتل ہوئے، کسی بھی شکل میں یقیناً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ اہل کتاب یہی سمجھتے ہیں، اور یہ چونکہ صرف اپنے تیر تکے چلا رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے پاس کوئی حتمی علم نہیں ہے۔ اور حتمی علم کون دے رہا ہے؟ اللہ پاک دے رہا ہے، اللہ پاک خود بتا رہے ہیں۔ بلکہ ہوا کیا، اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں، رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طبعی وفات دے کر ان کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا۔ اور یہ پروگرام اللہ تعالیٰ کا 3/55 میں پہلے ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں، کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے، اوپر آیا نا وہ مکر اللہ کے، ان یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی چال چلی اور انہوں نے بھی چلی، قتل عیسیٰ کے حوالے سے یہودیوں نے چال چلی۔ اس پھر اللہ خیر الماکرین ہے، اور اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا،
ورافعک الیہ، اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں ان کی چالوں سے آپ کو بچا لوں گا، پاک رکھوں گا، یعنی آپ ان کی چالوں میں آ کر ان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوں گے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی کہ وما قتل ہو، یقیناً وہ بالکل بھی قتل ان کا قتل نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا، اللہ نے ان کو اپنی طرف طبع وفات دے کر اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیز الحکیمہ، کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزانہ ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا معاملہ بھی ایک معجزانہ ہے، اور جس کے اوپر آج تک ہر یہود و نصارہ جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے، اور انہوں نے اپنے شک کی بنیاد پر، اپنی کنفیوژن کی بنیاد پر عقیدے گھڑے ہوئے ہیں بغیر العلم کے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ہمارے گناہوں کے کفارے کی ادائیگی میں سولی چڑھا دیے گئے ہیں، یا یہودی سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنفیوژن میں ڈالنا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اگلی بات بھی بتا دی کہ کنفیوژن کلیئر کب ہوگی ان کی۔ سوال ہو سکتا ہے نا کہ کنفیوژن میں کیوں ڈالا یا کب کنفیوژن سے نکلیں گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور ان تمام اہل کتاب میں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا ہوگا، اللہ ما سوائے اس کے کہ لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ وہ ضرور یہ بات مان جائے گا، یہ ضرور ایمان لے آئے گا، اس کو یہ بات ضرور پتہ چل جائے گی، کب، بہی قبل موت ہی، اس کی اپنی موت سے پہلے۔ یہ ہر اہل کتاب کی موت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر موت ہی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ اہل کتاب کی طرف یہی کی ضمیر جا رہی ہے کہ یہ جو تمام اہل کتاب اپنی اپنی موت کے وقت، جس وقت حقیقت منکشف ہوتی ہے نا انسان کے اوپر، کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتہ آتا ہے، تو اس وقت جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کے سارے نظام کی اور اللہ کی ساری بات کی حقیقت اس کے اوپر کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ میں تو کسی بھول میں رہا ہوں، یہ بات تو سچ ہو گئی ہے۔ تو جب وہ موت کا فرشتہ اہل کتاب کے ہر انسان کے پاس، ہر مرد و زن کے پاس آتا ہے نا جس کا یہ عقیدہ ہے، تو وہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو جب اس کے سامنے سے یہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے طبع وفات دے کر اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور ہم جو ساری زندگی یہ عقیدے، ان عقیدوں پر ہی زندگی گزار کر آ گئے، یہ ہمارے غلط عقیدے تھے۔ تو آپ کے اور میرے یا اہل کتاب کے تمام انسانیت کے جو غلط عقائد اور نظریات ہیں ان کی تصحیح کس کتاب سے ہوگی؟ یہ اللہ کی کتاب سے ہوگی، اور اللہ کی بات سے کس لیے ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو بتایا ہے کہ اگر تم نے میری بات کو اٹیسٹ، پہلے اس کو اٹیسٹ کرو، میری بات کو، میری بات کو، میرے قرآن کو لے کر اس یونیورس میں اور اپنی ذات میں گھومو، اور اس میں میری کتاب میں بتائے گئے اس کائنات کے حوالے سے فیکٹس فائنڈنگ کرو، جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جب آپ قرآن سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری آیتوں پر اندھے اور بہرے ہو کے مت گرو، تو اے دنیا کے تمام انسانوں، یہ اللہ کا پیغام آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میری آیتوں پر اندھے اور بہرے ہو کر مت گرو، بلکہ میری اس قرآن میں بتائی گئی کائنات اور تمہاری تخلیق اور اس یونیورس کے حوالے سے اور اس سسٹم اور اس سیٹ اپ کے حوالے سے اور اس پروگرامنگ کے حوالے سے جتنی باتیں کی گئی ہیں، اگر وہ آپس میں ٹیلی ہو جائیں، یعنی اللہ کا قول قرآن اور یونیورس اللہ کا فعل، جب اللہ کا قول و فعل ٹیلی ہو جائے اور آپ کے سامنے فیکٹس فائنڈنگ آپ کر لو، اور آپ اس کے بعد یہ جان جاؤ کہ ہاں یار یہ بات بالکل جو قرآن نے بتائی ہے، یہی یونیورس، یہی ایسا ہی ہوا ہے، اور انسان کی اپنی تخلیق سے لے کر سب کی مینوفیکچرنگ آپ دیکھ رہے ہیں، تو جب آپ کو اس بات پر یقین آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے وہ میری باتیں ساری تم پر ثابت ہو رہی ہیں، سچ ثابت ہو رہی ہیں، اسی طرح میری وہ باتیں جو تم اپنے کسی ریسورسز سے معلوم نہیں کر سکتے تھے، ان کا ریسورس صرف اور صرف ان کا سورس اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اپنی وحی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کو بھیجتے ہیں۔
علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ علم دیا جو وہ خود نہیں جان سکتا تھا۔ میں آپ کو اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ کائنات میں موجود، اس یونیورس میں موجود ہر چیز کے بارے میں آپ ہر چیز کو جان جاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ ایک ایک کائنات کے ایک ایک ذرے کو اپنی ذات کے اندر موجود ایک ایک بات کو جان جاؤ گے، کیوں یہ موجود ہے۔ لیکن وہ باتیں جو اس یونیورس میں موجود نہیں ہیں ان کا علم آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے، کیونکہ سائنس، جس کو آپ سائنس کہتے ہو، یہ لیٹینین ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے جاننا، یعنی نالج۔ تو نالج کس چیز کا ہے؟ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے۔ سائنس خود کہتی ہے کہ ہم تو ایگزسٹنگ چیز پہ بات کریں گے، مادے پہ بات کریں گے جو ایگزسٹ کرتی ہے۔ قرآن ایگزسٹ کرتا ہے، قرآن ایگزسٹ ہے، یہ بک اس وقت فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے، کائنات اور انسان موجود ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الامر۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ خود تمہاری ذات کے اندر اس کائنات میں تمہیں آہستہ آہستہ کھولتا چلا جاؤں گا اپنی نشانیاں، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہ قرآن نے جو کہا تھا یہ سچ کہا تھا۔ تو جب تمہارے اوپر یہ دنیا کے سارے راز آشکار ہو جائیں، فیکٹس فائنڈنگز ہو جائیں، تو پھر جس طرح وہ فیکٹس ہیں باتیں، اسی طرح پھر اللہ کی یہ باتیں بھی فیکٹ ہیں کہ جو علم کا تمہارے پاس کوئی سورس نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو غیب کی باتیں ہیں۔ جنت، دوزخ، آخرت، یہ معاملات، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ غیب کا علم ہے، یہ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ خود دے سکتے ہیں، اور وہ وحی کے ذریعے دیا گیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، ہرگز نہیں انسان یہ علم جان سکتا۔ دیکھیں نا، آج آپ نے باٹنی، زولوجی، اور آپ نے اینیمل سائنسز، وومین میڈیکل سائنسز، اور یہ ایسٹرولوجی، اور پتہ نہیں کون کون سے آپ نے چیزوں کے بارے میں جان لیا، لیکن آپ وحی کا علم کیسے جان پاؤ گے؟ ما لم یعلم، یا ہرگز سے جان سکتے ہو۔ ویری امپورٹنٹ آیت ہے۔ تو اس وقت جب انسان کے اوپر حقیقت اس کی موت کے وقت کھلتی ہے، تو ہر جو اہل کتاب مرتا جاتا ہے اس کے اوپر سے ساری یہ بات کھلتی جاتی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود موجود ہوں گے ان کے اس غلط عقیدے کے اوپر گواہی دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا تھا سورہ مائدہ میں کہ یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کہ اے، جب قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے ساتھ ساتھ با اختیار سمجھو، اور ان کو پکارو، اور ان کو گاڈ سمجھو، اور ان کو اللہ مانو یا خدا مانو، اور ان کو با اختیار سمجھ کر ان سے مدد مانگو؟ وہاں پر کلیئر کٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسٹیٹمنٹ ہے جو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیں گے، وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی لکھ دی گئی کہ قیامت کے دن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ویسے ہی موجود ہوں گے کہ یہ بات کی گواہی دینے کے لیے کہ وہ کس جھوٹے اور غلط نظریات کے اوپر اپنی زندگی گزار کر رہے ہیں۔ کسی نبی کے جانے کے بعد یہ قرآن ہمیں یہی ہدایت دے رہا ہے کہ اس نبی کے جانے کے بعد ظن کے اوپر اپنے اعمال اور عقائد کی بنیاد نہ رکھو، بلکہ العلم کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن جس بات کی تصدیق کرتا جائے اس بات کو اللہ کی بات سمجھو۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ اور رسول کی بات میں فرق نہ کرو، کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، آیت نمبر 150 اسی کی سورہ نساء کی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، کہ اللہ اور رسول کے بات کے درمیان میں فرق کر دیتے ہیں۔ تو اللہ اور رسول کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے، جو بات رسول اللہ کی بات ہے وہ دراصل اللہ ہی کی بات ہے، اور وہ یہ قرآن ہی کی بات ہے۔ فَبِظُلْمِهِمْ، اب ان تمام ظلم جو یہ کر رہے تھے، من الذین ہادوا، یہ سارے ظلم جو یہودی کر رہے تھے، ان ظلموں کے سبب ہم نے کیا کیا؟ حرمنا علیہم طیبات، ہم نے تمام پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر جو تھی نا، وہ جو حلال تھی، وہ حلت لہم، ان کے اوپر جو حلال تھی وہ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر کیا کر دی؟ حرام کر دی، حرمنا۔ وَبِصَدِّهِمْ، اور ان کا دوسرا جرم کیا تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ روک دیتے تھے، سد لگا دیتے تھے، رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، عن سبیل اللہ کثیرا، اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ جب بھی کوئی آپ کو کتاب اللہ سے روکتا ہے نا، تو سمجھ جاؤ سورہ توبہ والی بات کے
ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اکثریت علماء اور مشائخ کی کیا کرتی ہے، وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، اور طریقہ واردات کیا ہے کہ ویصدون عن سبیل اللہ، وہ اس کتاب اللہ کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دیتے۔ جب لوگ کتاب اللہ کی طرف نہیں آتے، قرآن ان کے اعمال اور عقائد کی تصدیق نہیں کرتا، وہ قرآن سے اپنے اعمال کو درست نہیں کرواتے، تو پھر وہ ہر فرقہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے اعمال گھڑ کے لے کر آ رہا ہے اور بڑا خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فارغون، ہر گروہ ہر فرقہ جس اس پہ لگا ہوا ہے، وہ بما لدیہم فارغون، وہ اس پہ بڑا فرحان اور نازا خوش ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے سے کتاب اللہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا دوسرا تیسرا چوتھا اور کئی جرم جرائم اللہ نے یہاں پہ گنوا دیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ان کا جرم یہ ہے کہ وہ ربا کھاتے تھے۔ ربا کیا ہے؟ کہ ضرورت مند اور مستحق لوگوں کو بجائے اس کے کہ فی سبیل اللہ مال دے، اس کے بجائے ان کو وہی مال قرضے کے طور پر دے کر اس سے ان سے اوور اینڈ ابو لینا، منافع لیتے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، بلکہ وقت نہو عنہ، جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا، اس کے باوجود نہیں باز آئے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور باطل طریقے کا لوگوں کا مال کھاتے تھے باطل طریقے سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ایسے انکار کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو رسوخ، راسخ کا سے نکلا لفظ، رسوخ لفظ بھی اسی سے نکلا، جن کا رسوخ ہوتا ہے، جو اندر تک جاتے ہیں بات کی گہرائی میں۔ اللہ نے کہا ہے نا، اولی الالباب کا لفظ آیا ہے کہ جو مال کی کھال اتارتے ہیں، جو اس کی تحقیق کرتے ہیں، العلم، اس اللہ کے دیے گئے العلم میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے نا، یتدبرون القرآن، تو کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ افلا تعقلون، افلا یتفکرون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون کی بے شمار آیات اللہ نے لگائی اور اس کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ کے علم میں رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس میں ڈوب جاؤ، اس کی گہرائی میں جاؤ۔ منہم، ان میں سے ہی ہوتے ہیں لوگ، والمؤمنون، اور جو ایمان کی حالت میں کیا کرتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو مانتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اس رکوع کو جب شروع ہوا تھا تو کہا تھا کہ یہ بنی اسرائیل آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اللہ سے اوپر سے آسمانوں سے لکھی ہوئی کتاب لا کر دیں، اور کلوزنگ کیا ہو رہی ہے کہ یہ جو لوگ بھی اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، وہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی اس کتاب یعنی قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھنے والے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوتی رہی ان پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے والے ہیں۔ والمؤتون الزکوٰۃ، اور وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ والمؤمنون باللہ، اور وہ ایمان رکھنے والے ہیں، ماننے والے ہیں اللہ کو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن اپنے حساب کتاب دینے کے حوالے سے خود کو پریپیئر کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اس دنیا میں گزاری گئی زندگی کا اور اپنے اس دنیا میں اپنے کنسیپٹس کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقائد کا، اپنے نظریات کا، اور ان نظریات کے نتیجے میں ادا کرنے والے اعمال کا آخرت کے دن، قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ جن کے اندر یہ احساس ہوتا ہے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو بس ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کو ہم دیں گے عنقریب، فوراً، جلد ہی، اجرن عظیمہ، اجر ریوارڈ، عظیمہ بہت بڑا ریوارڈ دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور اس اجر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کلوزنگ میں آپ کو اور مجھے بتا دیا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹنا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف آنا ہے، اللہ کی بات کو سننا ہے، اللہ کی بات کو پکڑنا ہے۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب، اے ہماری ضرورتیں پورے کرنے والے، آمنا بما انزلتا، ہم نے مان لیا اس کو جو آپ نے نازل کیا، اس کتاب کو، اس قرآن کو ہماری طرف، واتبعنا الرسول، اور اس قرآن کی پیروی ہم نے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق، وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہونے والا بنائیے، آمین یا رب العالمین۔